بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عمومی سوال ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ ہم اپنی مرضی کے نہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے اپنی مرضی کا نہیں، یعنی نہ ہماری جان ہماری مرضی سے اور نہ ہمارے جو ہے نا کوئی بھی چیز، مال دولت، چیزیں ہماری مرضی سے۔ ہماری جان بھی ہمارے اللہ کی، ہمارا مال بھی ہمارے اللہ کا، اور دن رات کے اوقات بھی اللہ کے۔ ہمارے پاس اس وقت جو کچھ بھی ہے نا، وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں کرنے کے اعمال ہیں۔ اب جب ہماری جان بھی ہماری مرضی کے نہیں، اور دن رات بھی ہماری مرضی کے نہیں، مال بھی ہماری مرضی کا نہیں، تو پھر ان سب چیزوں میں ہم نے اپنی جان پر بھی اللہ کی مرضی چلانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے مال میں بھی اللہ کی مرضی کو چلانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور اپنے اوقات میں جو دن اور رات چل رہے ہیں نا، اس کے اندر بھی ہم نے اپنی مرضی کو نہیں بلکہ ان اوقات کو صرف کرنا ہے، مصروف رکھنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق۔ یہ انسان بہت بڑا کامیاب ہے اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ یار ہم نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنے اوقات میں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جو ماحول میں، معاشرے میں ایک باہر ہماری زبان سے صادر ہو، یا ہماری آنکھ سے، یا ہماری کسی بھی عمل سے ایسی چیز آئے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ ٹائم ہم نے برباد کر دیا، اور اس ٹائم کے اندر ہم نے غلط چیز لے لی تو پھر وہ نقصان دے گا ہمیں۔ اب ہم نے اپنی جان، ہماری جان ہے نا، ہماری جان میں کیا ہے؟ ہمارے سر ہے، دماغ کے اندر، سر کے اندر اللہ پاک نے دماغ رکھا ہے، چیز رکھی ہے، اتنے سر میں آنکھ بھی ہے، اس طرح ہمارے سر کے اندر ہے، ہمارے کان بھی ہے، ہماری زبان بھی ہے، ہمارے ناک ہے، سونگھنے کی چیز ہے، چکھنے کی چیز ہے، بولنے کی چیز ہے، کان سے سننا ہے، آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کرنی ہے کہ جس کے بارے میں ہم کل کو اللہ کے سامنے شرمندہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آنکھ، کان، دل، دماغ، سب چیزوں کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے سوال کرنا ہے۔ تو جب سوال کیا جاتا ہے نا، تو سوال کرنے سے پہلے اس کو ایک دائرہ بھی دیا جاتا ہے، اس کو حدود اربع بھی بتائی جاتی ہے۔ کان کیا سننا ہے وہ بتایا جاتا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ بتا دیا ہے۔ آنکھ سے کیا دیکھنا ہے یہ بھی اللہ نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ دل میں کیا سوچ کے کیا چیزیں دل میں رکھنی ہے یہ بھی اللہ نے بتا دی۔ اب اسی کے بارے میں تو سوال ہونا ہے، لہٰذا ہم نے اپنے کانوں سے کوئی غلط نہیں سننا، اپنی آنکھ سے غلط نہیں دیکھنا، اپنے دل میں غلط چیز نہیں بٹھانا۔ سب سے بڑا کامیاب آدمی یہ ہے۔ اب جب نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، سیکھیں گے کہ بھئی آنکھ کا دائرہ کار کیا ہے، استعمال کا ہم اسی بھی چیز کو دیکھیں، اس سے اور کچھ نہ دیکھیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اللہ نے بتایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس۔ یہ جو بد نظری ہے نا، یہ جو ہے نا شیطان کے زہر آلود تیر ہے، تو وہ بد نظری ہماری آنکھ کے ساتھ ہے نا، بد نظری ہوگی تو وہ اس کا زہر ہمیں خود کو لگے گا۔ تو یہ کانوں سے گانے نہیں سننا، یہ گانے انسان کی جو ہے نا وہ ہے کہ اندر زہر گھول کے اپنے اندر لے کے جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں برباد کرنے والی ہیں نا، ہم نے اس کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے طریقے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے، تو یہ ہے کامیابی۔ اب دن اور رات اوقات آتے ہیں، اس کے اندر نمازیں آتی ہیں، وہ نماز اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے وقت مقررہ پر نماز کا ٹائم ہے نا، اس کو ٹائم پہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اس ٹائم پہ پڑھنا ہے، لہٰذا ہم نے اسی ٹائم پہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جب ہم ٹائم پہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اوقات کو ہم نے صحیح استعمال کیا۔ اس کے بعد سے لے کر نا اگلی نماز تک
اس سارے اوقات کی عبادت میں مصروف کرنا ہے، تو اچھا پوائنٹ ہے کہ اس میں انسان یہ کرے کہ بھائی جب ایک نماز پڑھ لی تو کوشش کرے، ارادہ کرے کہ اگلی نماز کا ٹائم جب آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا، ارادہ کر لے. تو یہ جتنا بھی دوران میں آپ کے ٹائم گزرا نا، یہ عبادت میں لگے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کام کاج میں سب مشغول ہو، اگلی نماز کے لیے بھی اسی طرح انتظار اور کیا کہ ٹائم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا، پہلے سے ارادہ کر لے. ہر نماز کے بعد یہ ارادہ کرنے سے سارا ٹائم انسان کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا، اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ اجر عطا فرمائے. لہذا ہمیں بھی اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے. لہذا اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہے، اپنی جان کو قیمتی بنانا ہے، اور اپنے مال کو قیمتی بنانا ہے. اس مال کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، حاصل کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی. ٹھیک اسی طریقے سے خرچ کیسے کرنا ہے وہ بھی اللہ پاک نے بتا دیا، جائز حلال طریقے سے، ناجائز سے نہیں، اور ربا سود سے نہیں. اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ بتا دیا، خرچ کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کر کے کیسے محفوظ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ضائع نہ ہو، بچا کے رکھنا ہے. یہ سب چیزیں ہم طریقے سے کریں گے تو وہ انسان کامل کامیاب ہو جائے، کامل کامیاب ہو جائے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ کامیابی ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو کامل کامیاب بنا دے.